السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 196 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نوح سے سورہ مدثر تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت غور سے سنتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کئی گنا کر کے لکھی جاتی ہے، اور جو اسے تلاوت کرتا ہے اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح۔ سورہ نوح کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں دراصل یہ بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ سورہ نوح یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تاکہ اہل مکہ کو تنبیہ ہو اور قوم نوح پر نازل ہونے والے عذاب سے وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس سورہ میں تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے قوم کو توحید کی طرف بلانے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کرنے اور پھر ان کے حق میں اس وقت بد دعا کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی قوم کی طرف گئے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی قوم کی طرف آپ جائیے، ان کو آگاہ کر دیجئے، اور کس بات سے ان کو خوشخبری دینا اور کس بات کو ان کو آگاہ کرنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنی قوم کو ہوشیار کر دیجیے، اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف وہ جھک جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے عذاب الہی ہٹا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا۔ آیت 2 دیکھیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آیت 3 کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ آیت 4 تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ تو آیت میں جو یہ الفاظ ہیں، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک کی چھوڑ دے گا۔ تو اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کو مؤخر کر دیا جائے گا، ڈیلے کر دیا جائے گا، مزید مہلت عمر عطا کی جائے گی۔ اس آیت سے استدلال بھی کیا گیا ہے کہ اطاعت الہی اور نیکی کا سلوک اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ آیت 5 نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ بھاگنے میں اور بڑھتے ہی گئے۔ تو آیت 5 سے لے کے آیت 20 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک ان کو تبلیغ فرمائی۔ 950 سال تک کی مدت میں کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، قوم نے کس طرح یہ اعتراضات بھی کیے، کیسی تکلیفیں اللہ کے پیارے پیغمبر کو پہنچائی گئیں اور کس طرح اپنی ضد پر وہ اڑے رہے۔
حضرت نوح علیہ السلام بطور شکایت اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اہل رب العزت، میں نے تیرے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی، تیرے فرمان عالی شان کے مطابق نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات، بلکہ ہر وقت انہیں راہ راست کی دعوت دیتا رہا اسی سختی سے مجھ سے، لیکن وہ کیا ہے، ان کے قوم بھاگتے رہے، حق سے روگردانی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ ان سے کہا کہ آؤ تو رب کی بات سن لو تاکہ رب بھی تمہیں معاف کر دے، بخش دے، لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کا سننا تک بھی گوارا نہ کیا، کان بند کر لیے۔ یہی حال کیا تھا؟ سیم ایسے ہی کفار مکہ کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، کلام اللہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چالیں چلی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کیا کرو، شور غل کیا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، تالی بجایا کرو، تاکہ یہ قرآن لوگوں کو سن نہ سکے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جہاں اپنے کانوں پر انگلیاں ڈالی، وہاں اپنے کپڑوں سے منہوں کو چھپا لیا تاکہ وہ پہچانے ہی نہ جا سکے اور نہ ہی وہ کچھ سن سکے۔ اپنے کفر اور شرک کی ذاتی کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ کفر پر اڑ گئے تھے، یعنی وہ حق سے انہوں نے منہ موڑ لیا، بے پرواہی کی۔ تو ان کے سرکشی کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7۔ جب میں نے کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور سخت سرکشی کرنے لگے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جب آپ اللہ کی آیات پر بلاتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، قرآن سے ان کو بات سمجھاتے ہیں یا حدیث سے بات سمجھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ نہیں نہیں بھئی ہمیں نہ بتاؤ، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، نہیں نہیں بھائی ہمیں نہ بتا، نا ہمیں تو بہت پتا ہے، تم اپنی جو ہے باتیں اپنے پاس رکھو، اس طرح سے۔ تو ہر دور میں ہر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ اس طرح سے لوگ سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں قوم میں۔ آیت 8 دیکھیں، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، یعنی نوح علیہ السلام فرما رہے۔ آیت 10، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت 11، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نوح علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کو یہ ساری باتیں پہنچا رہے ہیں کہ تم ایسا کرو گے، اگر بخشش مانگو گے اللہ سے، وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہارے لیے غیب سے تمہیں خزانے دے گا، رزق کھول دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ سارے کے سارے استغفار کی برکتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام قوم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ انہوں نے قوم کو بشارت دی کہ استغفار کرنے کا انعام یہ ملے گا کہ پہلا کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا رحمتوں والی بارش برسائی جائیں گی، تیسرا یہ ہے مالی اعتبار سے خوشحالی عطا فرمائی جائے گی، یعنی کہ مال کی بھی کثرت ہوگی، چوتھی بات یہ ہے کہ اولاد کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، پانچویں بات یہ ہے کہ باغات اور پھلوں کی فراوانی کر دی جائے گی، چھٹی بات یہ ہے کہ بہتی ہوئی نہریں جاری فرمائی جائیں گی۔ یہ نعمتیں تو حاصل ہوں گی استغفار کرنے سے، اور اس کے اپوزٹ اگر اپنے گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کا اندیشہ بھی ہوگا۔ تو یہ اتنے سارے فوائد تھے استغفار کرنے کے، تو استغفار کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح علیہ السلام کی پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے بھی ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار، یعنی کہ جن میں یہ آیات ابھی تلاوت کی، وہی پڑھ کر ممبر سے اترتے تھے اور فرمایا کہ میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں میں ہے۔ نماز استسقاء اس لیے پڑھی جاتی جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی، تو نماز اس طرح پڑھی جاتی کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی کہ اللہ بارش برسا دے۔ تو اس نماز میں یہ لوگ کون سی آیتیں پڑھتے تھے؟ جو آیت نمبر 11 ہے سورہ نوح کی۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی یہی آیتیں تلاوت کرتے تھے اور فرماتے کہ میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمان میں ہے، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔
حضرت حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی. کسی دوسرے شخص نے فکر اور فاقے کی شکایت کی، یعنی تنگ دستی کی شکایت کی. مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ شکایت کیا آتا ہے؟ مسئلے مسائل، وہ والی شکایت نہیں. ٹھیک ہے، تو اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا کہ استغفار کرو. ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہو جانے کا شکوہ کیا تو اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو. ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اسے بھی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو. کسی نے جب ان سے کہا، یعنی حسن بصری نے سے کہا، کسی نے، کوئی شخص ان کے پاس بیٹھا تھا، اس شخص نے حسن بصری سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی ہے سب کو؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی ہے. یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اگر انسان استغفار کرتا رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ رزق عطا فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے، اولادیں ہوں گی، مال ہوگا، ہر چیز کی فراوانی ہو جائے گی اس کے لیے. آیت دیکھیں، آیت 12 ہے، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولادیں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. آیت 13، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا عقیدہ نہیں رکھتے. آیت 14، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طور پر پیدا کیا ہے. آیت 15، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں. آیت 16، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا. آیت 17، اور تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے اگایا اور پیدا کیا. آیت 18، 19، 20 دیکھیں، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. آیت 21، نوح نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی ہے اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی بڑھایا ہے. آیت 22، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے. آیت 23 ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور نہ سوا اور نہ یغوس اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا. دراصل یہاں پر نوح علیہ السلام کی جو قوم میں جو بت پرستی آباد تھی اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. تو یہ جو 4 یہاں پہ جن کا ذکر ہے بتوں کا، ود، سوا، یغوس، یعوق، یہ 4 ان کے یہاں کے ان کے قوم کے بت تھے. تو یہ جو قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی عبادت ہوتی چلی گئی. تو یہ 5 جو قوم تھے نوح علیہ السلام کے نیک آدمی تھے، نیک شخص تھے. جب یہ لوگ فوت ہو گئے، جب یہ لوگ مر گئے، تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویر بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں پہ رکھ لو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی رہے، اور تمہیں یاد آتا رہے کہ تمہیں نیکی کرنا ہے، اور ان کے تصویر سے تم ان کی طرح نیکی کرنے کے لیے بھی تم آگے بڑھتے رہنا. تو جب یہ تصویر بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویر تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہے. تو چنانچہ ان کی نسلوں نے ان کی عبادت یعنی پوجا پاٹ شروع کر دی. تو تصویر سے ہی آغاز ہوا تھا برائی کا، شرک کا. تصویر بنی، اس کے بعد کیا ہے؟ مورتیاں بنی. اسی لیے اسلام میں تصویریں بنانا منع ہے. تو اس طرح سے ان نیک شخصوں کی یہ لوگ کیا کرنے لگ گئے؟ عبادت کرنے لگ گئے. آیت 24 ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا. آیت 25، یہ لوگ باسباب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا. آیت 26،
اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کے یہاں جو بال بچے ہوں گے وہ بھی بدکار ناشکرے ہوں گے۔ آیت 28، اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کی کسی اور بات میں نہ بڑھا۔ تو نوح علیہ السلام کی بددعا کا تذکرہ ہے آیت نمبر 25 سے 28 تک۔ تو نوح علیہ السلام نے کافی لمبے وقت تک کی ان کے درمیان تبلیغ کی، لیکن قوم تھی کہ سننے کا نام نہیں لے رہی تھی، گناہوں کی حد سے زیادہ کثرت، اور پھر کیا ہے، اسی وجہ سے، اور پھر رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی، ایمان نہیں لائے، اور اسی وجہ سے وہ سب کے سب کیا ہلاک ہو گئے۔ اتنے زیادہ سرکشی، ہٹ دھرمی میں مبتلا تھے، اور ایک طرف سے یہ اہل مکہ کے لیے بھی کیا ہے، تنبیہ ہے، ان کو یہ واقعات سنا کر کے، قصے سنا کر کے ان کو بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ دیکھو تو نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اہل مکہ، تم بھی ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہے، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی کیا ہے، تمہارا انجام ہونا، ہلاکت میں تم بھی ڈال دیے جاؤ گے۔ تو الحمدللہ سورہ نوح مکمل ہوئی۔ سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی کیا ہے، مکی سورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، اور جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ جن اور جنات ہم سب جانتے ہیں، اس سورے میں جنات کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورے کا نام بھی کیا ہے، جن ہے۔ تو اس سورے میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوں کے حاضر ہونے، ایمان لانے، اور پھر اپنے قوم کی طرف پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا تذکرہ آیا ہے، اسی لیے اس سورے کا نام سورہ جن ہے۔ سورہ کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی میں آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں جنات کے اس وفد کا، اس گروہ کا تذکرہ ہے جو وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنا، اور اس سے ان کے قلب اور نظر کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جنہوں نے اپنے ساتھیوں میں جا کر قرآن مجید کی تعلیمات کا جو نقشہ کھینچا ہے اور انہیں دین حق کو قبول کرنے کی جو دعوت دی ہے، وہ اہل مکہ کے لیے ایک بہترین نصیحت تھی، اسی لیے وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ کے آخر میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا گیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کوئی مخلوق عالم الغیب نہیں ہے، اور نہ انسان، نہ جنات، نہ کوئی مخلوق علم غیب نہیں جانتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ آیت 2، جو راہ راست سمجھاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 17 تک جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ جن دراصل کیا ہے، ہم سے بھی پہلی پرانی مخلوق ہے، جب سے یہ دنیا بنی اس سے پہلے کیا تھی، انسانوں سے پہلے اس پوری دنیا میں جنات رہتے تھے، تو جنات پرانی مخلوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے بھی مومن اور کافر، نیک اور برے، سب قسم کے ان کے اندر وہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایمان لانے کا بھی حکم ہوا تھا، اور ابھی بھی ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد میں کافر اور مشرک ہیں، ٹھیک اسی طرح جنات میں بھی مشرک، کافر اور مومنین ہوتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ کاہن ہوتے تھے۔ کاہن یعنی فیوچر کا حال بتانے والے۔ یا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے۔ تو یہ لوگ آنے والے واقعات کی خبر بتایا کرتے تھے، اور یہ خبریں شیطان ان کے پاس لا کے دیتے تھے۔ شیطانوں کا یہ طریقہ تھا کہ آسمان کے قریب تک جاتے، وہاں جو زمین میں ہونے والے حادثوں کا فرشتوں میں جب ذکر ہوتا تو اسے وہ سن لیتا تھا، پھر کاہن کے کان میں آ کر وہ بتا دیتا تھا۔ کاہن اس بات کو لوگوں میں پھیلا دیتا تھا۔ یہ بات جو کہ اوپر سے سنی ہوئی تھی اسی لیے صحیح ہو جاتی تھی۔ سننے والے ان کاہنوں کے مرید ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو، اس کو آنے والے واقعات کا علم نہ ہوتا تو پہلے کیسے بتا دیتا۔ اس طرح شیطان اور کاہنوں نے مل کر انسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شیطانوں کو اوپر پہنچنے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد ان میں سے کوئی شخص خبریں سننے کے لیے اوپر پہنچتا تو اس پر انگارے پھینکے جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب یہ صورتحال پیش آئی تو شیطان آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان آڑ لگا دی گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے جانے لگے ہیں، اس لیے زمین کے پورب اور پشچم میں سفر کرو، دیکھو کہ وہاں کیا نئی چیز پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا، یعنی کہ کڑا پہرا ہو گیا آسمانوں پہ۔ اب کوئی شیطان، کوئی ابلیس وہاں پہ اوپر جا ہی نہیں سکتا تھا، جو جنات تھے وہ اوپر جا ہی نہیں سکتے تھے کوئی باتیں سن لے۔ زبردست پہرے لگا دیے گئے، تو یہ جو جنات تھے سمجھ گئے تھے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے، تبھی اتنی زبردست کیا ہوگی، سیکیورٹی ہو گئی آسمانوں کی۔ تو سب طرف انہوں نے کہا پھیل جاؤ اور جانو کہ کوئی ایسا نیا واقعہ، کوئی ایسی نئی چیز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ جانے سے، وہاں پہ خبریں لانے سے روک دیا گیا۔ تو چنانچہ انہوں نے زمین میں پورب پشچم سب طرف کا سفر کیا اور اصل صورتحال کا سراغ لگاتے ہوئے گھومتے پھرتے تھے۔ ان میں کی ایک جماعت تہامہ کی طرف آئی۔ یہ عرب کا وہ علاقہ ہے جس میں حجاز ہے۔ اس جماعت نے دیکھا کہ نخلا نام کی جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طیف گئے تھے نا، اور جب طیف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وادی نخلا میں ٹھہرے تھے تو اس وقت وہاں پہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان کے کانوں میں قرآن کی آوازیں پہنچی تو خوب دھیان کے ساتھ سننے لگے۔ کن کے کانوں میں؟ جنات کے کانوں میں۔ تو خوب غور سے سننے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ وہی چیز ہے جو تمہارے خبریں سننے کے درمیان رکاوٹ بن، یعنی کہ آسمانوں میں کڑے پہرے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے اور ان سے کہا انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جب جنوں کی جماعت نے قرآن سننے کے بعد اپنے گروہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست سمجھاتا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کے اندر بھی کیا تھا؟ شرک تھا، شرک ملوث ہوا تھا۔ اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قل اوحی الی انہ استمع یہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے۔ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اور نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔ آیت 4 ہے۔ یقیناً ہم میں سے بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگا دی تھی۔ آیت 5 اور 6۔ اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بنائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان کچھ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جن اپنی سرکشی میں بڑھ گئے۔ دراصل زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی لوگ وادیوں میں ٹھہرتے تھے نا، جنگلات میں ٹھہرتے تھے، تو جب وہاں پہ وہ لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں جو جنوں کا سردار ہے اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔
تو اس سے جناتوں کی جو سرکشی تھی اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ انسان ہم سے ڈرتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو نہ جنوں سے ڈرنا چاہیے اور نہ ان کی پناہ مانگنی چاہیے اور نہ کسی غیر اللہ کی دہائی دینی چاہیے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے کسی جگہ پر پڑاؤ کیا ہو اور وہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو وہاں اسے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کسی بھی انجان سنسان جگہ پر جب انسان جا رہا ہے تو پھر اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ آیت 7 ہے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھیجے گا۔ آیت 8 ہے، ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ جنات کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے ہم آسمان پہ چلے جاتے تھے، اور لیکن اب کیا ہے؟ وہاں پہ شعلے اور انگارے ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے تو اس کے لیے ایک شعلہ اپنی طرف سے اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ ہی کسی برائی کا ارادہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ آیت 11 ہے، اور یہ ہے کہ بے شک کچھ تو ہم میں نیکوکار ہیں اور کچھ اس کے برخلاف بھی ہیں، ہم الگ الگ فریق ہیں۔ تو جنات اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ کچھ نیک کار ہیں اور کچھ کیا ہے؟ شر والے بھی ہیں، اور کچھ الگ الگ گروہ ہیں۔ آیت 12، ہمیں یقیناً کامل ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور ہم نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ آیت 13، ہم تو ہدایت سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا، نہ ظلم کا اور نہ ستم کا۔ آیت 14 ہے، ہاں ہم میں کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، پس جو مسلمان ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا ہے۔ آیت 15، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آیت 16، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت کچھ وافر پانی پلاتے۔ آیت 17، تاکہ ہم ان میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آیت 18 ہے، آیت 18 سے آیت 28 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ آیت 18 دیکھیں، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر جھک پڑے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، تو یہاں پہ جو لفظ عبداللہ آیا ہے تو عبداللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو پھوکوں سے بجھا دیں، تو قریب تھا کہ بھیڑ کے بھیڑ بن کر ان پر جھک پڑے، تو اس کا مفہوم یہی ہے۔ آیت 20 ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت 21، کہہ دیجئے
کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں ہے۔ آیت 22 ہے، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز ہرگز کوئی اسے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا نہیں سکتا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دیتا ہوں اور اس کا پیغام سنا دیتا ہوں۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت 24 ہے، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اس سے دیکھ لیں جس کا وعدہ انہیں اس کو دیا جاتا تھا، بس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے۔ آیت 25 سے آیت 28، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25 ہے، کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، تو قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو لوگ پیچھے پیچھے لگ کے پوچھتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، بتائیے قیامت کب ہوگی، تو اس کا علم کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں ہے، مجھے تو صرف بس کیا ہے، پہنچا دینے والا بنا کر بنایا گیا ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، مجھے پیغام پہنچا دینا ہے، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ آیت 26، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو غیب کی باتیں معلوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کو غیب معلوم ہو۔ اگر کسی کو بات فیوچر کی پتہ بھی چلتی وہ بھی اللہ کے اذن سے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کچھ رسولوں کو کچھ وقت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے کچھ انہوں نے غیب کی خبریں دی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں زہر تھا، یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی گئی نا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بہت سے موقع پہ بہت ساری اطلاع ملی، تو یہ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے ہوئی۔ تو اللہ کے اذن سے ہی اگر کسی کو غیب کی خبر ملتی تو اللہ کے اذن سے، ورنہ کیا ہے، صرف اور صرف غیب کا خبردار، غیب جاننے والے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ آیت 27، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لیں، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ آیت 28 ہے، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز ان کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو جنات ہیں ان کی عبادت کرتے، ان کی پرستش کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیا ہے، اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، یہ دکھتے نہیں ہے، یہ پاورفل ہیں، جناتوں کی مدد لیتے ہیں اپنے خزانوں کی ڈھونڈنے کے لیے نا، بہت سارے کاموں کے لیے جناتوں کی مدد لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھے اہل مکہ کا بھی کیا تھا، ان کے اندر بھی یہ برائی راج تھی کہ جب وہ کہیں پہ جاتے تھے بجائے اللہ کی پناہ کے لینے کے، وہ نعوذ باللہ ان سے جناتوں سے پناہ طلب کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جنات اور زیادہ سرکشی انہوں نے اختیار کی۔ تو اسے سورج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، وہی سب سے زیادہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بندہ مومن کو کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سورہ جن پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اتنا زیادہ جنات سے ان کو ڈر ہے کہ نہیں، سورہ جن پڑھیں گے تو کہیں خدا نہ وہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے پر جن جنات ہی سوار ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ایسی ایسی لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ سورہ جن کی نہ پڑھتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں، بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایسا کیا تھا، اس میں تو بہت اچھی چیز ہم نے پڑھی جانی کہ جنوں کی ایک ٹولی آئی، وہ ایمان لے آئی، اس نے خود بھی ایمان لائی اور پھر کیا ہے، دوسروں کو وہ بھی اس نے کیا ہے، دعوت کا کام پہنچایا۔ تو ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے تو اچھے یہ جنات ہیں نا اس کام میں، فوراً وہ ایمان لے آئے، فوراً وہ مان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ سالوں سال رہتے رہے، لیکن کفار مکہ نے نہیں مانا، لیکن جنوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے کہا سمیعنا واطعنا، فوراً سنا، فوراً اطاعت کی، اور فوراً کیا ہے، اپنے اور لوگوں کی طرف پہنچانے والے بن گئے، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو اس سے ایک اور امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وقت وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور طیف سے آ رہے تھے۔ طیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طیف کے رخ کیا تھا، انہوں نے طیف کی طرف تبلیغ کی تھی اور طیف والوں کو اللہ کا پیغامات پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف گئے تو وہاں پہ طیف والوں نے کیا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے انتہا ظلم کیا، پتھرے مارے اور بہت ان کا ہنسی مذاق اڑایا، بہت مارا، اور بہت مایوس ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
پھر طائف سے لوٹ کر وادی نخلا میں ٹھہرے اور وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے مضبوط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتوں میں اخلاص تھا۔ تو جب بندہ مومن کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ کوئی ایمان نہیں لایا ہے، بظاہر وہ لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش بالکل کیا ہے، خالی گئی، کوئی ایمان لایا ہی نہیں سوائے ایک عداس کے نا، عداس ایمان لے آیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا جس نے انگور لا کے کھلائے تھے، اور پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایسے میں اتنے سارے جن ایمان لے آئے، ہے نا؟ تو کبھی کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب انسان تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، دعوت کے لیے نکلتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی بھی لوگ سننے والے نہیں آتے ہیں، کوئی بھی لوگ پڑھنے والے نہیں آتے ہیں، جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں وہ لوگ آتے ہی نہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، جس کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، جن کو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہ آتے ہی نہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا موقع ہو، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو، اکیلے ہی پڑھنا شروع کر دیں، تنہا پڑھنا شروع کر دیں، کیا معلوم کسی مومن جن نے سن لیا اور وہ ایمان لے آیا ہے نا، تو یہ تو آپ کے لیے بہت زبردست صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ چلیں، نیکسٹ ہماری سورت ہے سورہ مزمل۔ تو الحمدللہ سورہ جن مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل بھی مکی سورت ہے، اس میں 20 آیات ہے۔ مزمل کے معنی ہوتے ہیں چادر اوڑھنے والے یا چادر لپیٹنے والے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کے لفظ سے مخاطب فرمایا، اور اسی خطاب سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام مزمل ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کی تلقین کی گئی ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، فرعون کی نافرمانی اور سرکشی اور بنیاد پر اس کی تباہی پر اور بربادی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کی فضیلت بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے اصل میں تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یہ، لیکن چونکہ اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض کی گئی، اسی لیے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس کی بعض آیات مدینہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھ کے لپیٹنے والے۔ آیت 2 دیکھیں، رات کو تہجد پڑھا کر مگر تھوڑی رات۔ اس سورت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ آؤ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نام تجویز کریں کہ سب کی زبان سے وہی نکلے، تاکہ باہر کے لوگ ایک ہی آواز سن کر آ جائیں۔ تو کچھ نے کہا ان کا نام کاہن رکھو، اس پر اوروں نے کہا در حقیقت وہ تو کاہن تو نہیں ہے، اچھا پھر اس کا نام مجنوں رکھ دو، تو اس پر اوروں نے کہا کہ مجنوں بھی نہیں ہے وہ تو۔ پھر کچھ نے کہا ساحر نام رکھ دو، اس پر لوگوں نے کہا کہ وہ تو ساحر یعنی جادوگر بھی نہیں ہے، غرض وہ تو کوئی ایسا برا نام تجویز نہ کر سکے جس پر اس سب کا اتفاق ہو۔ یہ مجموعہ یوں ہی اٹھ کھڑا ہوا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر منہ لپیٹ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹے رہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح یعنی اے کپڑے لپیٹ کر اوڑھنے والے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ سورہ مزمل کی آیت 1 سے لے کے 5 تک، ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے اہل ایمان پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی۔
حکم دیا گیا کہ اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھو۔ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سمجھ کر قلب پر متاثر محسوس کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت اور اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے۔ اس ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روحانی اور دلی طور پر مضبوط ہوں۔ تلاوت قرآن کے ساتھ قیام اللیل کی روحانی ترقی اور قلبی ثبات کے لیے انتہائی اثر انداز ہے۔ جو قرآن انسان کے اندر اترتا ہے، انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی اور آخرت کی تیاری کے لیے بے چین اور اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے۔ تب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے ذوق اور شوق سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے چادر اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھیے رات کو تہجد کی نماز کو پڑھیے۔ تہجد پڑھیے، اور کب سے پڑھنی ہے؟ رات کے آخری حصے میں، رات کا تھرڈ جو حصہ ہوتا ہے، 1/3 حصہ اس میں، اور یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں۔ آیت 4 دیکھیں، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف کر کے پڑھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑ دیجیے اور تہجد کی نماز کو قیام اختیار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر اسی حکم کو کیا ہے مانتے ہوئے پوری زندگی گزاری، یعنی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا کی۔ تہجد کی نماز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، یعنی امت پر یہ واجب نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کو آپ کیا کرا کریں؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ تو قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا تاکہ خوب سمجھ میں آئے۔ اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، جس میں بڑی دیر میں سورت ختم ہوتی تھی۔ ابن جریج میں ہے کہ ہر آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا وقف یعنی کہ سٹاپ کرتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کرتے تھے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرتے تھے، الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کرتے تھے، مالک یوم الدین پڑھ کر ٹھہرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہیں آل داؤد کی لہن دیا گیا ہے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی سب سے خوبصورت آواز نے تلاوت کی۔ تو ان کو، وہ جو صحابی تھے، ان کو آل داؤد کی خوش آواز عطا فرمائی گئی ہے، اور ان صحابی کا نام تھا حضرت موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی نسبتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسے آل داؤد کی خوش آوازی عطا کی گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل میں بھی کیا کرنا ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں ترتیل کی بات کی گئی ہے، اور ترتیل سے مراد کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر لمبا کر کے پڑھنا، حرکات کو نمایاں کر کے پڑھنا، حروف کو واضح کر کے پڑھنا۔ جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور فکر میں معاون اور مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب انسان جب ایک ایک الفاظ پہ ٹھہرتا ہے اور سوچتا ہے، اور پھر کیا ہے، پھر وہ آیاتیں اس کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ اور تیز پڑھنے والا نہ تو خود سمجھتا ہے اور کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نہ ہی دوسروں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں ایک ایک حروف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن کو زینت بخشو، ٹھیک ہے؟ تو اپنی آواز میں خوبصورتی سے ادا کریں، اپنی آوازوں سے قرآن کو اچھے سے اچھی سی آواز میں پڑھا کریں، اور اسی طرح ایک دن یا ایک رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے قرآن کریم کو، یعنی بہت زیادہ تیزی سے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔
مسلم بن مخراق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو پوری رات ہی میں قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پڑھنا اور نہ پڑھنا کیا ہے، برابر ہے۔ بہت زیادہ اسپیڈ میں پورا قرآن پڑھ لینا کیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے تو کیا پڑھا جس میں سے کچھ سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا۔ نہ ہی اس سے پتہ چلتا جب تیز انسان پڑھ رہا ہے تو نہ اس نے ترتیل سے پڑھا ہوگا، نہ اس نے سمجھا ہوگا، نہ اس کے اس الفاظوں کے حق ادا کیے ہوں گے، ہے نا؟ جب اتنی تیزی سے ایک بالکل ٹرین کی طرح سے پڑھ گئے اور فٹافٹ 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 پڑھتے چلے گئے تو وہ حق ادا نہیں ہوا، ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھا گیا۔ جبکہ حکم کیا ہے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، حکم سب کے لیے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے ان آیات میں حکم ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم سب سے خطاب ہے۔ اللہ ہم سب کو حکم دے رہے ہیں کہ تم سب کیا کرا کرو، نماز پڑھا کرو تہجد کی، ٹھیک ہے؟ تو جوانی، بہت سی لوگ اپنی جوانی پوری پوری رات سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی جوانی کدھر گزارنی چاہیے؟ اللہ کی راہ میں رو رو کر کے، اللہ کی راہ میں عبادت کر کر کے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے انسان کو۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی وقتوں میں ہو سکے تو کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرے، وہ بھی کیا ہے، ترتیل کے ساتھ۔ آیت 6 دیکھیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رات کا اٹھنا کیا ہے، بہت بڑا ایک نفس کو کچلنا، نفس کے خلاف جہاد ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگوں سے کیا ہے اس دنیا میں جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان کو کس سے جہاد ہے؟ شیطان سے۔ اور پھر اس میں دوسرا کون آ جاتا ہے؟ اس کا اپنا نفس آ جاتا ہے۔ پھر اس دنیا سے بھی جہاد ہے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لگژریس، ان سب کے خلاف جہاد۔ تو اپنی نفس کو کچل کر رات کو اٹھ جانا اور پھر اللہ کے آگے خوب آنسو بہانا، خوب رونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دراصل تہجد کی جو نماز ہے نا، تہجد کی نماز کی خوبی یہی ہے کہ وہ دل اور زبان کیا ہوتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، اور تلاوت کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں دل میں گڑ جاتے ہیں، اور بانسبت دن کے رات کی تنہائی میں معنی مطلب خوب ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دن میں کیا ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ، شور شراب، شورغل وغیرہ سب ہوتے ہیں، ایک آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے تیسرا جا رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، رات میں انسان کو سب سے زیادہ سناٹا مل جاتا ہے۔ اس میں وہ تھوڑا سا بھی 2 حروف پڑھے گا، چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں پڑھے گا، اس کے کیا ہے، ذہن نشین ہو جائے گا۔ یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے اس وقت، سمجھنے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے تھے یا کسل مندی کیفیت ہوتی تھی تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ دل نہیں چاہتا تھا، طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تھی اور اندر سے الکساہٹ ہوتی تھی، لیکن تب بھی وہ اٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے پڑھ لیتے، تکلیف ہونے کے بعد بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی اگر گھر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو کیا ہے، بیٹھ کر کے پڑھ لیں اور نماز، لیکن وہ کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔ تو نماز کبھی نہ چھوڑو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیکن کیا ہے، پڑھو ضرور، تہجد کا اہتمام ضرور کرو۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی۔ صحابہ تہجد کی نماز کبھی مس نہیں کرتے تھے۔ فضیل بن ایاز نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جکڑا ہے، اور اسی لیے اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے اور اللہ سے کہے، اللہ میری آنکھ تہجد کے وقت کھول دے
ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उस दिन आपकी तहज्जुद के वक़्त आँख खुल जाएगी। एक आदमी ने हसन बसरी से कहा कि ए अबू सईद, मैं रात आफ़ियत की हालत में गुज़ारता हूँ, वज़ू करना भी पसंद करता हूँ, तो क्या वजह है कि मैं तहज्जुद के लिए उठ नहीं सकता? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें जकड़ लिया है और रात के क़याम के लिए दिन को कैलूला लाज़िम है। सुफियान सौरी ने कहा कि कम खाने को लाज़िम कर लो, तुम रात के क़याम में के मालिक बन जाओगे, यानी कि रात में तहज्जुद के वक़्त तुम उठ जाया करोगे। तो बहुत सारे लोगों को देखा कि देर रात तक की या लेट नाइट वो जग रहे होते, खा रहे होते, पी रहे होते, जब इबादत का टाइम होता है, जब अल्लाह पहले आसमान पे आता है, तब क्या करता है इंसान सो जाता है। तो तहज्जुद तो गई, यहाँ तक फ़ज्र भी इंसान महीनों सालों नहीं पढ़ता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी को तहज्जुद नहीं नसीब हो रही, तो उसका मतलब उसको गुनाहों ने उसको जकड़ लिया है। तो क्या बताया सहाबा ने इसकी ट्रिक? कि रात को खाना कम खाना और फिर क्या है, रात को जल्दी सो जाना। और तहज्जुद के लिए भी है कि कैलूला करें। कैलूला का मतलब ये नहीं कि अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठ गए तो आप दोपहर में 5-6 घंटे सो लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधा या पौन घंटा कैलूला करा जा सकता है बस। आइए देखिए, आयत नंबर 7 है। यकीनन आपको दिन में बहुत शुगल रहता है। आयत 8 देखें। आप अपने रब के नाम का ज़िक्र किया करें और तमाम खलाइक से कट कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाया करें। आयत 9। मशरिक और मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू उसी को अपना कारसाज बना ले। आयत 10 है। जो इनकार करने वाले हैं उनके लिए अजाब का तस्किरा है यहाँ पे आयत 10 से आयत 18 तक की। और जो कुछ तो और जो कुछ वो कहें तू सहता रहे और उन्हें अच्छी तरह छोड़े रख। आयत 11। और मुझे और उन झुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और उन्हें जरा सी मोहलत दे। आयत 12 13। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां हैं और सुलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना और दर्द देने वाला अजाब है, जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे और पहाड़ मिस्ल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। आयत 15 है। हमने तो तुम्हारी तरफ हमने तो तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल भेजा था। फिरौन ने उस रसूल की नाफरमानी की जिसकी बिना पर हमने उसे सख्त बवाल की पकड़ में लिया। अगर तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पना पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। आयत 18 है। जिस दिन आसमान फट जाएगा, अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहने वाला है। तो यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को कुफ़ार की तान और आमेज़ बातों पर सब्र करने की हिदायत फरमाई और फरमाया कि उन्हें उनके हाल पर बगैर डांट डपट के ही छोड़ दीजिए। मैं खुद उनसे निपट लूँगा। मेरे गज़ब और गुस्से के वक़्त देख लेंगे कैसे ये लोग निजात पा सकते हैं। हाँ, उनके मालदार खुशहाल लोगों को जो बेफ़िक्र हैं ना, उन्हें सताने उन वो जो आपको सताने के लिए बातें बना रहे हैं जिन पर दोहरे हुकूक हैं, माल के और जान के, और उनमें से एक भी अदा नहीं करते, तो उनसे बेताल्लुक हो जाइए। फिर आप देखेंगे कि उनके साथ क्या-क्या होता है। बस थोड़ी देर क्या है, दुनिया में जो ये चाहे फ़ायदा उठा लें, मगर अंजाम तो क्या है, अज़ाबों में वो फँसेंगे, अज़ाब ही अज़ाब में वो घिरे होंगे। आयत 19 देखें। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। तो कुरान करीम को यहाँ पे नसीहत कहा गया है। आयत नंबर देखिए 20। आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जमात करीब 2 तिहाई रात के और आधी रात के और 1 तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ती है, और रात दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह ताला ही को है। वो खूब जानता है कि तुम उससे हरगिज़ ना निभा सकोगे, बस उसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाज़ा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो उतना ही पढ़ लो। वो जानता है कि तुम में बाज़ बीमार भी होंगे, बाज़ दूसरे ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश कर रहे होंगे, और कुछ लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद भी करेंगे। सो तुम बआसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ लो, और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहा करो, और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज़ दो
اور جو نیکی تم اپنے لیے بھیجو آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پالو گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں پر اب دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقتہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ جب 5 وقت کی نمازی احکامات کے آنے کے بعد تہجد کی نماز کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے طور پر برقرار رکھا گیا اور امت کے لیے اس فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورتی فرمائی، تحسین فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی تعالیٰ 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ امت کے لیے اس حکم پر مسلسل عمل تکلیف دہ ہوئے، لہٰذا اب امت کو سہولیت دی جاتی ہے کہ ہر فرد آسانی سے جس قدر قیام اللیل کر سکتا ہے کر لے، البتہ 5 وقت نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، خاص طور پر تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے اور استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال اللہ کے ذمے قرض ہے جسے وہ بڑھتا چڑھتا بہترین بدلے کی صورت میں روز قیامت میں پائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ شروع میں جو دراصل کیا تھی، جو نماز تھی تہجد کی، وہ نماز صحابہ اور جتنے بھی لوگ تھے پڑھتے تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ اللہ فرمانے لگے کہ کچھ تمہیں میں کیا ہے، کچھ لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بزنس مین بھی ہے، کچھ کام کاج کے لیے جاتے ہیں، کچھ جہاد کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں، تو اب تمہارے لیے جتنا آسانی سے ہو سکے تم پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو بس کیا ہے، اگر فجر کی نماز جو انسان آرام سے پڑھتا ہے تو بس وہ 10 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اگر وہ اٹھ جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اس مستغفرین بندوں میں شامل فرما دے، بس جو تہجد گزار بندے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شامل فرما دے گا۔ تو دراصل تہجد کی نماز کیا ہے، یہ ایک ٹونک کا کام کرتی ہے دل کے لیے اور اس کے عمل کے لیے۔ سورہ مدثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 56 آیات ہیں۔ عربی زبان میں شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم سے لگا ہو، اور ان کپڑوں کے اوپر سے جو چادر اوڑھی جائے اس کو دسار کہتے ہیں۔ اس طرح مدثر کے معنی چادر لپیٹنے والے کے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہیرا میں نازل ہوئی اس کے بعد کچھ وقفہ دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا تھے، مشتاق تھے کہ پھر وہ وہی کلام آپ پر اتارا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو افق پر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت خانے یعنی اپنے گھر میں تشریف لائے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر یعنی چادر لپیٹنے والے کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ اسی خطاب سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے سورہ کا نام مدثر ہے۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور پر نازل ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس راستے میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں ان پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام کی ایک بدترین مخالف ولید بن مغیرہ تھا، جو اس کی حرکتیں اور ناشکریاں اور سرکشیوں کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور قیامت کے یقینی طور پر واقع ہونے سے باخبر کیا گیا ہے، اور قیامت میں جو صورتحال پیش آئیں گی اور نامۂ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے ان سب کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھ کر لپیٹنے والے، اب راحت آرام چھوڑ دیجیے اور مکہ کے مشرکین کو عذاب سے ڈرائیے۔
اپنے رب کی عظمت اور کبریائی بیان کیجیے اور مشرکین سے کہہ دیجیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے تم اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو اور کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاؤ، یعنی ہاتھ پھیلانے کے لیے مت مانگو۔ اپنے کپڑے بس پاک رکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ تمام اعمال ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ اپنے تمام اعمال کو نام و نمود اور ریاکاری، نفاق اور کبر و تکبر اور غفلت اور کاہلی سے پاک صاف رکھے۔ دراصل سارے مومنوں سے خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہہ کر سارے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ایک جب مسلمان ایمان لاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اسی طرح کرنا ہے کہ اسے اٹھ کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور پھر اپنی صفائی رکھنی ہے۔ یا جب بھی آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اپنے سب سے پہلے آپ کو اپنا لباس صاف کرنا ہے، اپنے کپڑوں کی صفائی کرنی ہے۔ پہلی ہوتی ہے ظاہری صفائی، پھر ہوتی ہے باطنی صفائی۔ تو اعمال جو ہوتے ہیں ریاکاری والے اعمال، ان سے تمام قسم کی ریاکاری، نفاق، کبر، تکبر، غفلت، کاہلی سے پاک صاف اپنے کپڑوں کو رکھنا ہے، اور اس میں بتدریج اولا داخل ہے، اس لیے کہ اعمال کی پاکیزگی ہے یہ بھی داخل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن بتوں کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کرتی تھی ان کے قریب بھی نہ جائیں، اس لیے کہ وہ ناپاک اور پلید ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ساتھ دینی یا دنیاوی احسان کر جتلائیے مت، اور آپ کے دل میں یہ بات بھی نہ آئے کہ آپ نے فلاں پر بڑا احسان کیا ہے، بلکہ جتنا ہو سکے بھلائی کیے جائیے اور اس کے اجر و ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیے۔ گویا آپ کا حال ایسا ہوگا جس پر احسان کیا ہے اور جس پر احسان نہیں، دونوں ہی آپ کی نظروں میں برابر ہوں۔ اسلام کی دعوت کی راہ میں آپ کو مخالفین کی جانب سے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر اپنے رب کی رضامندی کی نیت سے صبر کرتے چلے جائیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، بس کھڑے ہو جائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، والرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے۔ والرجز فہجر، اس کا لفظی معنی ہے اور پلیدگی کو پس چھوڑ دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی پلیدگی سے علیحدہ رہیے، یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دیجیے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک جیسی پلیدگی جو ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو آسمان کی طرف سے اسی فرشتے کو دیکھا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ مارے ڈر کے میں زمین پر گر گیا۔ پھر اس کے بعد گھر آیا تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ یا ایھا المدثر، دراصل یہ جو یا ایھا المدثر، یہ بہت ہی زیادہ محبت بھرا انداز ہے کہ اے میرے بندے اٹھو اور دعوت تبلیغ کا کام کو سر انجام دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں اور لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے خبردار کریں۔ تو ایک دین کے داعی کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو شفقت کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے، ایک ڈرانا ہوتا ہے اور ایک کیا ہے، خیر اور خیر خواہی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کرنا۔ نذیر کے معنی شفقت کے ساتھ ڈرانا شامل ہے، بہت محبت بھرا سمجھانے والا انداز اس میں شامل ہے، دل موہ لینے والا انداز۔ تو ہمیں بھی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور پہلے مخاطب دراصل کون ہے؟ یہاں پر مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد غیر مسلم ہیں۔ اس کے لیے ہمارا انداز اور رویہ محبت بھرا ہونا چاہیے، خیر خواہی کا انداز ہو، اور ہمارے سامنے والے کی ہمیں بھلائی مقصود ہو۔ جو لوگ تبلیغ کے بعد بھی بات نہیں مانتے ان کی برائی نہ کریں اور ان کو بھلا برا بھی نہ کہیں۔ قم فانذر، تو بس کھڑے ہو جائیے، خبردار کریے۔ تو ہم کو زبان سے تبلیغ کرنی، یعنی کمر بستہ ہو کر اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ قوم کو خبردار کرنا ہے۔ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
وربک فکبر، اور اپنے رب کی بس بڑائی بیان کیجیے۔ تو اس تبلیغ کے تقاضے دراصل یہ ہیں، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ کہیں پر بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی بڑائی، بغیر اللہ کے ذکر کے دعوت کا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کبریائی کب بیان کرتا ہے؟ نماز میں سب سے زیادہ بیان کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہاں نماز کی پابندی یہاں پر پتہ چلتی ہے۔ جو دین کا دائی ہوگا نا، وہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا اور اللہ کی کبریائی کرنے والا ہوگا۔ تو نماز کو وقت پر اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے۔ اس میں ظاہری پاکی بھی مراد ہے، یعنی لباس صاف ستھرا ہو۔ طہارت یعنی لفظ طہارت لفظ کسی قوم اور مذہب میں نہیں پایا جاتا، یہ لفظ صرف اور صرف اسلام نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ۔ تو اس کا دوسرا معنی ہے کہ باطنی گندگی، عقائد اور شرک وغیرہ کی گندگی۔ ظاہری صفائی بھی مراد ہے، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں بھی کپڑا صاف ستھرا ہو، معطر ہو، اور باطنی گندگی سے بھی پاک ہو۔ دعوت دین کے لیے مین امپورٹنٹ ہمیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اٹھیے اور خبردار کیجیے، پہلا پوائنٹ ہے۔ پھر دوسرا، اپنے رب کی عظمت اور کبریائی بیان کیجیے، دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تیسرا، یہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ شرک کی ہر گندگی سے خود دور رہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دعوتی کام کو زیادہ خیال کر کے اپنی دوڑ کو منتقل نہ کیجیے، یعنی کہ دعوت کا کام آپ کا مؤثر نہیں ہو رہا ہے، اثر نہیں دے رہا ہے، تو آپ اپنا کام روک دیں تبلیغ کا، تو یہ نہ کیجیے۔ 6 امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیے۔ 7واں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس راہ پر آپ صبر کریے، ڈٹے رہیے۔ یہ ساری چیزیں ان آیت سے پتہ چلتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب دراصل امت مسلمہ کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے جب تک لباس صاف نہیں ہوگا تو پھر اس کی بات کون سنے گا نا؟ تو لباس اچھے سے صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ان سب باتوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 5 ہے، اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کیجیے اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیجیے، پس جبکہ سور پھونکا جائے گا، ان کا یہ وقت ایک سخت دن ہوگا اور جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ آیت 11 دیکھیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جٹلانے میں سب سے آگے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کی خوشحالی دی ہوئی تھی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھی، مگر انہوں نے مال اور اولاد اور اقتدار ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لائے۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ان لوگوں کو معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ آیات 11 سے لے کے آیات 17 تک اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایک خاص شخص ولید بن مغیرہ اس سے مراد ہے، تو زیادہ تر مفسرین ان آیات کو ولید بن مغیرہ کی طرف کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آیات اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار تھا اور اس بدبخت پر حق واضح ہو چکا تھا، لیکن مکہ کے دیگر مشرک سرداروں کی ناراضگی کے ڈر سے حق قبول کرنے سے محروم رہا۔ وہ بذات خود اکلوتا پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے 10 ایسے بیٹے دیے تھے جو بڑے تندرست اور توانا اور ہر وقت اس کی خدمت کے لیے موجود رہتے تھے۔ اس کی جائیداد مکہ سے لے کر طائف تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتا تھا کہ جسے اللہ نے یہاں دیا ہے وہ آخرت میں بھی مجھے خوب زیادہ نوازے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، وہ ہمارے برحق قرآن کا دشمن ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ تو پھر اسی کا یہاں پہ تذکرہ اس کی سرکشی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی،
اور میں نے اس سے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت تھی کہ میں اس سے اور زیادہ دوں۔ تو ہوس اور حرص میں جو انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو کبھی وہ رکتا نہیں ہے، چاہے دنیا کا سب سے نمبر 1 وہ مالدار شخص بن جائے پھر بھی۔ آیت 16، نہیں نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں تو اسے مشقت والی تکلیف پہنچاؤں گا۔ اور اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی سوچی، پھر وہ غارت ہو کر کس طرح اندازہ کیا، اس نے پھر دیکھا اور ترشرو ہو کر منہ بنا لیا۔ آیت 23 ہے، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کو کہتا تھا یہ شخص۔ آیت 25، سوائے انسانی قول کے کچھ نہیں ہے۔ آیت 26، میں اسے عنقریب دوزخ میں ڈالوں گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اب میں ایسے شخص کو ضرور میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی، خال کو جھلسا دیتی ہے اور اس پر 19 داروغہ ہے، 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم پر 19 داروغہ مقرر فرما رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو قید خانے ہوتے ہیں، جیل ہوتی ہے، تو وہ باہر سے لاک بھی ہوتی ہے اور پھر کیا اس پر داروغہ بھی مسلط ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو کیا ہوتے ہیں، الارم بج جاتے ہیں، بہت ساری پولیس آ جاتی ہے نا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے یہاں کی جو جیل ہوگی، اور ایسی جیل جس میں آگ ہی آگ ہوگی، اور جس میں ایک نہیں دو نہیں ایک ایک فرشتے کی پاور آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنی پاورفل یہ فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے، اور اس پہ 19 داروغہ مسلط ہے۔ اللہ اکبر! تو بہت زبردست ان کے لیے عذاب تیار ہے، نہ بھاگ سکیں گے، نہ نکل سکیں گے، نہ رہ سکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس میں کافر کو گرایا جائے گا تو 40 سال تک اندر ہی اندر جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی وہ تہ تک نہیں پہنچے گا۔ اور سعود جہنم کے ایک ناری پہاڑ کا نام ہے، جس پر کافروں کو چڑھایا جائے گا 70 سال تک، تو وہ چڑھتا ہی رہے گا، پھر وہاں سے نیچے گرا دیا جائے گا، 70 سال تک نیچے لڑکتا رہے گا اور اسی ابدی سزا میں گرفتار رہے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31 ہے، ہم نے دوزخ کے دروغے سے فرشتوں کو کیا ہے اور ہم نے ان کی تعداد سے کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لے کہ ایماندار ایمان میں بڑھ گئے اور اہل کتاب مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کافر ہیں کہ وہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو تمام بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آزمائش مسلط کر رہی تھی، کہ آیت نمبر 29 30 میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان پر کیا ہے، جہنم پر 19 داروغہ ہیں۔ جو 19 کا جو لفظ آیا تو یہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس بات کا بہت مذاق اڑایا۔ تو یہ مشرکین قریش کا رد ہے۔ جب جہنم کے داروغہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ کلدہ نامی شخص نے، جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کہا تم سب تو صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 18 فرشتوں کو میں اکیلے ہی کافی ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھا، یعنی وہ ہار گیا مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد الزید کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ شکست کھا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استحاضہ یعنی آزمائش کا سبب بن گئی تھی۔ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ڈر جاتے کہ 19 داروغہ ہیں، جیسے ہم اور آپ کے دل میں ایک عجیب سی جو ہے ڈر پیدا ہوا نا
انسان ڈرتا ہے واقعی میں کہ جہنم اور اس کے اوپر بھی کیا 19 دروغہ، ایک دروغہ ہی کافی تھا ہمارے لیے، ایک نہیں دو نہیں 19 دروغہ، تو اللہ عالم کیسے کیا ہوگا، تو نہ بھاگ سکیں گے، نہ رہ سکے گا، نہ اس کے اندر انسان کچھ بھی کر سکے گا۔ تو بہتر یہی کہ ابھی ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا، تو مومن کا تو یہی خیال آتا ہے، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، گنتی کے پیچھے پڑ گئے، ایک کو تم نپٹ لینا، باقی 18 سے ہم نپٹ لیں گے، اسی طرح سے نعوذ باللہ انہوں نے استہزاء کیا، فن کیا، مذاق اڑایا، تو اب ان کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ آیت نمبر دیکھیں 32، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ آیت 38 ہے، آیت 38 سے 56 تک ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اس بات کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال میں قیامت کے دن جکڑا ہوا بندھا ہوا ہوگا، لیکن ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جہنم والوں کا بدترین عذاب کو دیکھ کر ان سے پوچھیں گے تو کیا چیز تم یہاں پہ کیسے پہنچ گئے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے نہ تو رب کی عبادت کی، نہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا، بغیر علم کے جو زبان پر چڑھا بس بکتے چلے گئے، جہاں کسی کو اعتراض کرتے سنتے ہم بھی اس کے ساتھ ہو لیے، باتیں بنانے لگے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ یقین کے معنی موت کے ہیں، اسی آیت میں ہے۔ آیت 38، ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس اور مبتلا ہوگا مگر دائیں ہاتھ والے، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے، گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے لا ڈالا، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کتنی تھرا دینے والی یہ آیتیں ہیں۔ جنتی لوگ جہنم والے سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہے نا۔ جہنم، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، انسان جہنم میں چلا جائے گا اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز ہی نہیں ادا کی۔ ہم اپنے اولادوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے ماں باپ سے بہت محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، ان کی محبت میں ان کے ہم بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کی نمازوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کیا؟ اگر ہم اپنی شوہروں سے محبت کرتے ہیں تو اپنے شوہر کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو نماز کے لیے کہیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو بیٹا۔ بیٹیوں سے اگر محبت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پڑھائی میں آگے ہوں، فرسٹ آئیں، اللہ کرے ہر جگہ وہ ٹاپ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نماز میں بھی بہترین نماز ادا کرنے والیاں ہوں۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں رسید ہو گئے۔ دوسرا کیا کام تھا؟ آیت 44، اور نہ مسکینوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے۔ تو مسکین کو کھانا کھلانا بھی کیا ہوتا ہے، انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی ہی زندگیوں میں موج مست ہے، مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھا رہا ہے، مہنگی مہنگی چیزیں بنا رہا ہے، اسٹیٹسوں پہ لگا رہا ہے، اور اپنی ہی زندگی میں خوش ہے، اوروں کو کھلانے کی اسے فکر نہیں، تو ایسے لوگ بھی کہاں ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جیسا خود بھی کہتے ہیں نا، تو کم سے کم ہمیں مہینے میں ایک دن تو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اس دن کسی غریب کو کھانا کھلائیں۔ اگر ہم سے مہینے میں نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، ہم کم سے کم 2 مہینے میں کر لیں، 3 مہینے میں کر لیں، تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں کہ کچھ مسکینوں کا کھانا بنا کے ہم ان لوگوں کو دے کر آئیں۔ تو یقین جانیے ایسا قلبی سکون ملتا ہے کہ جو ہم آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ نا اگر لاکھوں کا سیٹ پہنیں گے تو آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے کچھ 10-20 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جہنم سے بچنے کا وہ باعث بن جاتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں کچھ وقت نکالیں،
اگر نہیں پکا سکتے تو پکا پکایا لے کر کے ڈبوں میں پیک کر کے پولیتھین سے پیک کر کے بانٹیں، اپنے آس پاس گھروں میں بانٹیں، محلے میں بانٹیں، بستیوں میں بانٹیں، اسکوٹی میں رکھ کے، بیگ میں رکھ کے یا کار میں رکھ کے کہیں پر بھی رکھ کے کچھ پیکٹس بنائیں، اوروں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ آج ہمارا یہ کام غیر مسلمین نے اپنا لیا، لیکن آج ہم نے یہ کام کو چھوڑ دیا، تو ان کو جہنم میں بھی پہنچا دیا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں موج مست رہے، کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آیت 45۔ اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی یہ بھی ایک برائی یہ بیان ہوئی ہے، بس بات ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بیچ میں کود پڑے، ہماری بہن سے بحث ہو رہی تو ہم کود پڑے، ہمارے گھر والوں سے بحث ہو رہی ہم کود پڑے، ہمارے کسی خونی رشتہ دار سے بحث ہو رہی تو ہم کود پڑے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بات کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بس بحث مباحثہ ہو رہی تھی، بس آنکھ بند کر کے ہم تو کود پڑے۔ تو بحث مباحثہ سے بہت زیادہ بچیں اور پہلے چیک کر لیں کہ بات ہے کس چیز کی، کوئی حق پر ہے کہ نہیں ہے، کوئی باطل پر تو نہیں تو ہم اس کے ساتھ میں بحث کرنے کے لیے اس کی طرف سے طرفداری کرنے کھڑے ہو گئے، نہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ دیکھیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پہ ہے، ہمیشہ آنکھ بند کر کے سب کی طرف سے بحث کرنے نہ کھڑے ہو جائیں۔ بحث کرنے والا بھی وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ آیت 46۔ اور جزا سزا کے دن کو بھی ہم نے سچا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایکسکیوز می، تو جو آج ہمارے اعمال ہیں نا، آج ہم سب کے وہ اعمال ہیں کہ واقعی میں ہم نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں، آج مسلمانوں کے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں کہ وہ نہیں مانتے کہ قیامت واقع ہوگی۔ اگر مانتے ہوتے تو وہ عمل کرتے ہوتے تو دکھتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل ندارت ہے۔ آیت 47۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، زندگی ایسے گزاری کہ زندگی کبھی نہیں ملے گی دوبارہ، صرف اور موج مستی، مٹر گستی، عیش عشرت، گھومنا پھرنا، کھانا اور نماز قضا کرنا، نہ مسکینوں کو کھلانا، نہ غریبوں کو مدد کرنا، نہ نمازیں ادا کرنا، اور بس لوگوں سے جو کوئی پہنچانے آیا اللہ کا بندہ تبلیغ تو ان سے بحث و مباحثہ کرنا۔ تو یہاں تک کہ موت نے آ کے جکڑ لیا، موت اچانک سے آ کے کھڑی ہو گئی۔ آیت 48۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، ہم اس کو حافظہ قرآن کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے قیامت کے دن میری سفارش کرا لے گا، ہم تو اپنی زندگی جیسے انجوائمنٹ سے چاہیں کرا لیں، ہم نے جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لیتے، فل انجوائے، فل اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بس ایک بچے کو حافظہ قرآن بنا دے، اٹھا کے ڈال دیے مدرسے میں، تو یہ ہماری سفارش کرا دے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ کسی کا نہ انبیاء ہونا، باپ کا انبیاء ہونا تک کی کام نہیں آئے گا، بیٹے کا نبی ہونا تک کام نہیں آئے گا، بھائی کا رسول ہونا تک کام نہیں آئے گا، جب تک خود انسان اپنی اس نے اعمال اچھا نہیں کیا ہوگا۔ آیت 49۔ انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آیت 50۔ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی بری مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ایسے شخص کی جو حق کی بات نہیں مانتا اور حق سے پیچھے بھاگ جاتا، اس کی مثال گدھے کی سی۔ آیت 51 ہے۔ جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت 53 سے 56 دیکھ لیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، دراصل یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اور وہ تب ہی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اسی لائق ہے کہ اس سے وہ ڈرے، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔